آیت نمبر 101 سورہ صافات۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ صدق اللہ۔ 101 جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے فلسطین پہنچے، ساتھ ان کے حضرت لوط علیہ السلام ہیں اور حضرت سارہ ہیں، اور مصر کے راستے سے آئے تو وہاں بادشاہ نے اپنی بیٹی شہزادی حضرت ہاجرہ بطور خادمہ کے پیش کی، حضرت سارہ کو، وہ بھی ساتھ ہیں۔ اور جب فلسطین آ کے آباد ہوئے تو اولاد نہیں ہے، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے، رب ھب لی من الصالحین، یا اللہ صالح اور نیک بیٹا عطا کر۔ تو حضرت سارہ نے کہا کہ میں تو باز ہو چکی ہوں، لہذا میرے ہاں تو اولاد مشکل ہے، لیکن مرد جو ہے نا وہ جتنا مرضی بوڑھا ہو جائے اس کے ہاں اولاد کا معاملہ رہتا ہے، آپ حضرت ہاجرہ سے شادی کر لیں، اللہ تعالیٰ اولاد دے دے گا۔ تو حضرت ہاجرہ سے شادی کی اور اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اب جب اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا امتحانی موقع آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کو یہاں سے لے کر چلیں اور جہاں ہمارا حکم ہوگا وہاں چھوڑ دینا ہے۔ تو وہاں سے فلسطین سے چلے، اور اس وقت ظاہر ہے کہ یعنی پیدل اور پھر اونٹ پہ سوار ہو کر فلسطین سے مکہ مکرمہ تک کافی راستہ ہے، تقریباً مہینے کے قریب کا راستہ ہے۔ جب مکہ مکرمہ پہنچے بیت اللہ کے پاس تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہاں چھوڑ دیں۔ اب اللہ کے حکم سے چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ بڑی نیک خاتون تھی، انہوں نے پوچھا آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام زبان سے تو نہیں بول سکے، ظاہر ہے اس وقت اتنا غم پریشانی ہے، اولاد کو چھوڑ کے جانا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے حکم سے آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو حضرت ہاجرہ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں زمزم پانی کا بھی انتظام کر دیا، قبیلہ بنو جرم آ کے آباد ہو گیا، آبادی بھی ہو گئی، اور اسماعیل علیہ السلام وہاں پرورش پائی انہوں نے، اور کچھ 6-7 سال کے ہو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اس دوران آنا جانا رہتا تھا، یعنی ملنے آ جاتے مہینے کے بعد، 2 مہینے بعد، سال میں 1-2 مرتبہ، یعنی ضرور چکر لگاتے، مل کے پھر واپس چلے جاتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام آئے ہوئے مکہ مکرمہ، تو انہیں خواب آتا ہے، اور خواب میں اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں۔ اب ایک رات خواب آیا، سوچا کہ ویسے کوئی خیالات ہوں، دوسری رات پھر وہی خواب میں ہے نہیں، اسی حالت میں، اور تیسری رات خواب آیا، یہ عرفہ کی رات، یعنی 8 ذوالحجہ گزر کے نا آگے 9 ذوالحجہ کی رات کو خواب آیا۔ تو اس کو عرفہ کا دن اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے پہچان۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی منشا کو سمجھ گئے کہ اب بیٹے کو قربان کرنے ہی۔ اب ظاہر ہے کہ اپنا معاملہ تو تھا جب تک، تو اس وقت تک تو کچھ نہیں دیکھا، اللہ کے لیے سب کچھ قربان، لیکن اب یہاں پر ساتھ بیٹا بھی شامل ہے، تو بیٹے کو بھی دیکھنا ہے، اس کی مرضی بھی معلوم کرنی ہے۔ تو بیٹے سے یہ واقعہ ذکر کیا، بیٹے کہنے لگے جی وہ بھی تو حلیم تھے، بردبار، بڑی برداشت والے، فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے تو بالکل آپ حکم پورا کریں، میں تیار ہوں انشاءاللہ۔ اب جب وہ تیار ہو گئے تو پھر اگلے دن 10 ذوالحجہ کو وہاں سے لے کر نکلے منا کی طرف، اور منا میں یہ جہاں وہ شیطانوں کو پھنسیاں مارتے ہیں، اب تو ویسے علامت ہے نا وہ جمرات وہاں پر
نشانی ستون بنائے ہوئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اصل شیطان کو یہاں کنکریاں ماری تھی، پہلے آ گیا وہ پہلے جمرے والی جگہ، پھر وہ کنکریاں ماری دفع ہو جا، اور پھر آگے پھر آ گیا کہ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ آپ کا دماغ یعنی کام کر رہا ہے کہ نہیں؟ بڑھاپے میں ایک بیٹا ملا ہے وہ بھی سہارا، اور اللہ نے کون سا آپ کو کہہ دی ہے؟ وہ تو خواب آئی ہے، خواب تو ویسی جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی خواب جھوٹی نہیں ہوتی۔ نبی کی خواب کیا ہوتی تھی؟ وہ وحی کا حصہ ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا بھائی مجھے میرے رب کا حکم ہے، میں نے کرنا ہے، اور جب تیسری مرتبہ پھر گیا تو پھر جو ہے نا اس کو کنکریاں مار کے وہاں سے پھر مایوس ہو کر حضرت حاجرہ کے پاس آ وہ بیٹے کو لے گیا ذبح کرنے۔ اور کیوں لے کے گیا کہ جی اس کے رب کا حکم ہے، تو پھر تو فرمایا ٹھیک ہے، بات ختم۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو یہاں بیان کیا نا۔ اللہ فرماتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ، پس ہم نے ان کو خوشخبری دی بِغُلَامٍ حلیم، بردبار بیٹے کی، بردبار لڑکے کی، یعنی جو انتہائی برداشت والا تھا۔ اس سے بڑی برداشت کیا ہو سکتی ہے کہ باپ کیا کہہ رہا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے آپ کو ذبح کرنا ہوگا، تو ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ وہ علامہ بھی بڑی کمال کرتے ہیں رحمہ اللہ۔ فلما، پس جب بالغا پہنچے، معاہو ان کے ساتھ، السعیہ چلنے پھرنے، جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، کچھ ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئے اسماعیل علیہ السلام یعنی اپنے باپ کے ساتھ، تو قالا، تو باپ نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یا بنیا، اے پیارے بیٹے، یہ بنیا تصغیر ہے، یعنی یہ کیا ہے، یا بنیا، اے پیارے بیٹے، انی ارا، بے شک میں دیکھ رہا ہوں، فی المنام، خواب میں، انی ارا، میں نے دیکھا ہے، فی المنام، خواب میں، انی کہ میں اذبحو کا، آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر، پس آپ دیکھیے، ماذا ترا، آپ کا کیا خیال ہے، ماذا ترا، آپ کیا دیکھتے ہیں، یعنی آپ کا کیا خیال ہے۔ ترا کا لغوی معنی ہے دیکھنا، یہاں معنی کہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ مجھے بتائیں۔ قالا، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا، یا اباتی، اے میرے ابا جی، افعل، کریے، ما، وہ، تو مر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا، یہ افعل امر ہے نا، ہاں، کریے، ما، وہ کام، تو مر، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ جہاں تک میرا معاملہ ہے، ستجدنی، تو عنقریب آپ پائیں گے مجھے، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، من الصابرین، صبر کرنے والوں میں سے، کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا، بالکل آپ میری طرف سے کوئی مزاحمت بھی نہیں ہوگی اور کوئی آپ کو تکلیف بھی نہیں پہنچے گی۔ اچھا، فلما، پس جب، اسلما، دونوں تیار ہو گئے، اسلم یسلم کا معنی ہوتا ہے تابعداری کرنا، فرمانبرداری کرنا، سر خم تسلیم ہونا۔ تو فلما، پس جب، اسلما، یہ ماضی کا تثنیہ کا صیغہ ہے نا، اسلما ایک آدمی سر خم تسلیم ہو، اسلما جب دونوں سر خم تسلیم ہو گئے یعنی تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ، اور لٹا دیا ان کو، للجبین، پیشانی کے بل، کہ باپ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہو گیا، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا بھی دیا ذبح کرنے کے لیے۔ پیشانی کے بل کیوں لٹایا؟ یہاں مفسرین لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بیٹے کا چہرہ باپ کی طرف ہوگا تو شاید چہرے پہ نظر پڑے اور شفقت پدری غالب آ جائے، اور اس کی وجہ سے اب وہ کام پورا نہ ہو سکے، اس لیے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین کہتے ہیں یہ پیشانی، کہ پیشانی کے بل لٹایا، یعنی ان کا رخ زمین کی طرف کر کے لٹایا، اور آگے جو ہے نا وہ انہوں نے چھری لے کر ان کو ذبح کرنے کی کوشش کی، لیکن اسی دوران جب وہ چھری چلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اتنے میں جبریل امین آئے سامنے سے، اور انہوں نے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو سنا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور انہوں نے اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جو تکبیرات تشریق ہیں کتابوں میں ان کی وجہ یہ لکھی ہے کہ کچھ یہ جبریل کے الفاظ ہیں، کچھ ابراہیم علیہ السلام کو، اور کچھ اسماعیل علیہ السلام۔ جب جبریل امین نے دیکھا نا کہ ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں، تو جنت سے جانور لے کر آئے، سینگوں والا میشا، یہ مینڈا جس کو چھترا کہتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ذبح کرتے تو فوراً وہاں سے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا تو لا الہ الا اللہ، اللہ۔
اور اگلا جو جملہ اسماعیل علیہ السلام نے سنا تو اللہ اکبر وللہ الحمد، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ جنت سے جانور لایا گیا اور وہ اس کو ذبح کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ، اور فرمایا نا وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے آواز دی جب لٹا لیا انہوں نے ذبح کے لیے تیار ہو گیا تو اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے ان کو آواز دی آئیں یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام، قد تحقیق صدقتا، آپ نے سچ کر دکھایا، الرؤیا اپنا خواب، صدقتا ماضی معلوم اور مخاطب کا صیغہ واحد مذکر، قد صدقتا الرؤیا، آپ نے سچ کر دکھایا اپنا خواب، انا بے شک ہم کذالک اسی طرح نجزل ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین، اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو، محسنین محسن احسان، احسان کی تعریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث جبریل میں کی وہ یہ ہے کہ جبریل امین نے پوچھا تھا نا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ اتنی اخلاص کے ساتھ عبادت کی جائے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ نہیں تو کم از کم اتنا تو ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ تو جو اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کرنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو یہی بدلہ دیتے ہیں کہ ان سے صرف ہم کام کرواتے ہیں، باقی ان سے ہم نے لینا دینا کچھ بھی نہیں، ان سے لینا کچھ نہیں، بس ہم وہ فعل کرواتے ہیں۔ جس طرح قربانی ہے نا، آج قربانی ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد وہ گوشت بھی خود بھی کھاتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی دیتے ہیں، غرباء کو بھی دیتے ہیں، خون بہا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم، کہ تمہاری قربانی کا گوشت بھی اللہ کے پاس نہیں جاتا اور نہ خون جاتا ہے، بلکہ تمہارا جو دل کا اخلاص ہے نا جی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا وزن ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بھی جو اخلاص جب دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی آپ کا اخلاص بہت بڑا ہے، بس ہم یہی چاہتے تھے۔ انا بے شک حاضہ یہ لہول البتہ ہے بلاء المبین، بڑی واضح آزمائش، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، اور اس میں پورے اتر گئے۔ انا بے شک حاضہ یہ لہول البتہ ہے بلاء المبین، واضح آزمائش اللہ کی طرف سے۔ وفدیناہ، اور ہم نے اس کا فدیہ دیا بذبح عظیم، ایک بہت بڑی ذبح کے ساتھ، بہت بڑی قربانی کے ساتھ، اس سے مراد وہ جنت کا جانور ہے۔ وفدیناہ، ہم نے کیا کیا جی اس کا فدیہ دیا بذبح عظیم، بڑی قربانی کے ساتھ، یعنی بہت بڑی ذبح کے ساتھ، اور ذبح عظیم سے مراد وہ جنت سے لایا ہوا جانور ہے۔ یہی ہے نا، دیکھیں اس دن وہ اس وقت جانور ذبح ہو گیا، وگرنہ آج اگر اولاد کی قربانی کا حکم جاری رہتا تو کتنا مشکل تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو قیامت تک جاری رکھنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کو دیکھا اور اس کی جگہ پر جنت سے جانور آ گئے اور آسانی ہوگی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑ دیا ان کا ذکر خیر فی الآخرین، آنے والوں میں، کہ جو بعد میں جتنی بھی امتیں آئی ہیں سب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر تھا۔ بڑے تین مذاہب تھے، یہود، نصارہ اور مسلمان، ان تینوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام تھا، اور یہ سارے تھے بھی ابراہیمی، کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں یعقوب اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، آگے سارے بنی اسرائیل ان کی اولاد، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، پھر آگے عرب ساری ان کی اولاد، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ انہی کی اولاد میں رہا ہے، باہر یہی۔ سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی سلامتی۔ کذالک، اسی طرح نجزی المحسنین، ہم بدلہ دیتے ہیں اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو، کہ ان کا ذکر خیر بھی چھوڑتے ہیں، اور جب وہ اخلاص کے ساتھ نیکی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو ان کی نیکی کو قبول کر کے اعلیٰ درجے پہ بھی پہنچاتے ہیں۔ انہ، بے شک وہ، من عبادنا، تھے ہمارے بندوں میں سے، المؤمنین، ایمان والے، کہ انہ من عبادنا المؤمنین، کہ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اس لیے ذبیح جو ہے نا وہ اسماعیل علیہ السلام ہے، بعض جو ہے نا وہ تفسیروں میں اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جی ذبیح اسحاق علیہ السلام تھے، تو یہ ایک طرح کا خدشہ اور شک ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا اسحاق علیہ السلام کی تو خوشخبری اس واقعے کے بعد ملی، ابھی یہ آگے آ رہا ہے۔ پیچھے جس کا تذکرہ تھا حلیم، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور پھر مشہور حدیث ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں،
وہ دو ذبیحوں کا بیٹا اس اعتبار سے کہ ایک تو اسماعیل ذبیح اللہ، اور دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم دادا نے منت مانی تھی کہ اگر میرے 10 بیٹے جوان ہو گئے اور جوانی ان کی میں نے دیکھ لی تو ان میں سے ایک کو اللہ کے نام پہ قربان کروں گا، ایک کو قربان کروں گا۔ اور اس وقت کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں لوگ۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب حضرت عبداللہ یہ چھوٹے تھے، یہ جب بڑے ہوئے تو وہ سارے کے سارے 10 بیٹے جوان ہو گئے، تو انہوں نے اپنی جو ہے وہ منت پوری کرنی چاہی، تو یعنی پھوپھیاں جو ہے نا وہ یعنی بہنیں، حضرت عبداللہ کی بہنیں، وہ جو ہے وہ درمیان میں آڑے آ گئیں اور اپنے والد کو کہا کہ نہیں یہ نہیں کرنا، آپ اس کی جگہ جو ہے نا وہ اونٹ ذبح کریں۔ تو خیر پہلے وہ 10 اونٹ مقرر کیے، پورا ڈالا، پھر بھی ان کا نام، پھر 20، پھر 30، 100 اونٹوں پہ جا کے پھر اونٹوں کا نام نہیں، تو 100 اونٹ قربان کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی جگہ۔ اس لیے آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں 2 ذبیحوں کا کیا ہوں گی بیٹوں اس اعتبار سے۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ فرماتے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ، اور ہم نے ان کو خوشخبری دی، بِإِسْحَاقَ اسحاق علیہ السلام کی، نبیم جو نبی تھے، من الصالحین صالحین میں سے تھے۔ اب یہ وہ جو پہلا بیٹا تھا نا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، وہ تھے اسماعیل علیہ السلام، اور یہ ہے پھر بعد میں اسحاق علیہ السلام کی جو ہے نا وہ بشارت۔ اسحاق علیہ السلام چھوٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، بعد میں پیدا۔ وبارکنا، اور ہم نے برکت دی علیہ ان پر، وعلی اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسی طرح اسحاق علیہ السلام ان دونوں کو برکات سے نوازا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ بارکنا علیہ میں ہی ضمیر جو ہے نا اسماعیل علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وبارکنا علیہ، کہ ہم نے برکت کی ان پر، یعنی اسماعیل علیہ السلام پر بھی، وعلی اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر بھی، دونوں جو ہے نا بھائیوں پہ ہم نے برکت جو ہے نا وہ اس کے یعنی کروڑہا اپنی برکتیں ان پہ نازل کی گئی۔ اسحاق علیہ السلام کو بھی بیٹا ملا یعقوب علیہ السلام پہ، یعقوب علیہ السلام کے آگے ساری اولاد بنی اسرائیل، ان کو دینی دنیاوی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی شان عطا کی کہ آخر زماں پیغمبر ان کی اولاد میں سے۔ اور آگے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، ان دونوں کی اولادوں میں سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور اسی طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، ان دونوں کی اولادوں میں یعنی فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو بڑے نیک ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، واضح یعنی شرک کرنے والے ہیں۔ تو دونوں کی اولادوں میں ایسا گزرا ہے، بنی اسرائیل میں بھی بڑے نیک لوگ بھی گزرے ہیں، اور اسی طرح اللہ کے باغی اور شرک کرنے والے بھی گزرے ہیں، اور ادھر عرب کے اندر بھی جو ہے نا وہ دونوں طرح کے لوگ گزرے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا، اور ان دونوں کی اولادوں میں سے محسن نیکوکار بھی ہیں، وظالم لنفسہ مبین، اور اپنی نفس پر واضح طور پہ ظلم کرنے والے بھی ہیں، یعنی شرک اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے بھی۔ اور ایسا ہی ہوا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ اب یہاں سے تیسرا اور چوتھا واقعہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، ان دونوں پہ بھی ہم نے بڑا احسان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے، اور تفصیلی ان کے بارے میں کئی بار گزرا ہے پیچھے کئی صورتوں میں کہ ابتداءً ان کی والدہ نے ان کو جان بچانے کے لیے صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈالا، وہ فرعون نے پکڑا، پھر فرعون کے گھر میں پرورش پائی، جوان ہوئے، مدین آگے، پھر مدین میں وقت گزارا، پھر 40 سال کی عمر جب ہوئی تو مدین سے جا رہے تھے ادھر دوبارہ مصر کی طرف، تو راستے میں اللہ نے نبوت عطا کی، اور پھر وہاں پر ہی اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ یا اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرا ہم نوا بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی۔ اور پھر انہوں نے پوری زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا اس کو پورا کیا، فرعون اور اس کی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن وہ نہ مانے، تو پھر جب نہ مانے تو آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے جب ہم سے التجا کی تو ہم نے انہیں نجات دی، اور جو فرعون اور اس کے کابینہ تھے اس سب کو ہلاک کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، مَنَنَّا، ہم نے احسان کیا، علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر، دونوں اللہ کے نبی تھے۔ وَنَجَّيْنَا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے بچایا، ہما ان کو، وقومہما، اور ان کی قوم کو، من الکرب العظیم، بہت بڑی تکلیف اور پریشانی سے، بہت بڑے حادثے سے۔ اور اس سے مراد یہ کہ وہ فرعون کے ظلم و ستم کے چکیوں میں پس رہے تھے، فرعون نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرعون سے ان کو نجات دی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو جس سمندر میں فرعون غرق ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسی سمندر سے ان کو پار کر دیا، بچا لیا۔
اور اللہ فرماتے ہیں وَنَصَرْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، بس وہی تھے غالب آنے والے، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے بالآخر وہی غالب آئے، فرعون سے بچ گئے، فرعون ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، پیچھے سے ساری زمینیں ساری چیزوں کے مالک بنی اسرائیلی بنے۔ وَآتَيْنَاهُمَا، اور ہم نے دی ان دونوں کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، الکتاب المستبین، واضح کتاب جو بڑی کھلی طور پہ بیان کرنے والی ہے، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بڑا کھول کے بیان کیا تھا کہ جب فرعون اپنی کابینہ سمیت ہلاک ہو گیا اور بنی اسرائیل وادی سینائی میں آ گئے دریا عبور کر کے ادھر فلسطین کی طرف، اور وہاں پر وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ کوئی کتاب ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو موسیٰ علیہ السلام پھر گئے دور پہ، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے تورات دے دی۔ وَهَدَيْنَاهُمَا، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان دونوں کی رہنمائی کی، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف، کہ وہ تورات دی اور تورات کے ذریعے ہم نے دونوں کی رہنمائی کی، یعنی دونوں بھائیوں کی سیدھے راستے کی طرف، اور پھر اسی سیدھے راستے کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو بلاتے رہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے چھوڑ دیا ان کا ذکر خیر آنے والوں میں، کہ جتنے بھی بعد میں آنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر خیر چھوڑا، کہ اس کے بعد تقریباً کافی عرصہ تک تو وہ تورات ہی چلتی رہی، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا وہ ذیلی سارے انبیاء آتے رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل کی، اور وہ بھی یعنی تورات کی مصدق تھی، انجیل میں بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر، اور پھر قرآن آیا تو قرآن میں بھی ذکر خیر۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام ہو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے والوں کو، کہ انہوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی تبلیغ کی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے نام کو قیامت تک روشن کر دیا آنے والے مخلوقات میں، اور سلامتی ان پہ نازل کر دی، یہ ہماری طرف سے بڑا اعلیٰ بدلہ ہے۔ اچھا، انہما، بے شک وہ دونوں، من عبادنا المؤمنین، ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، کہ دونوں بھائی جو ہے نا وہ ہم پر ایمان لانے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق